الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبي هذه الأمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور معرکہ کربلا کو لے کر یہ دوسری قسط آپ کی سماعت کی دہلیز پر اللہ پاک کا بے پایا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں محب اہل بیت و محب صحابہ کرام بنایا۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے خوارج اور روافظ کے تعلق سے چند نصیحتیں سنی۔ اب کرب و بلا کا جو پیغام ہے میں انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے، دو طبقے بڑی تیزی سے باہر آتے ہیں، ایک خوارج کا اور ایک روافظ کا۔ ماہ محرم الحرام کے آتے ہی کچھ اس طرح کے برسات کے مینڈک کی طرح مولوی باہر نکل کر کے آتے ہیں جو سیدنا حسین پاک یا ان کی اولاد یا ان کے آباء و اجداد سے کہیں نہ کہیں بغض ضرور رکھتے ہیں۔ ان کو ہمارے یہاں پر خوارج کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو کچھ تو ان کے خیمے میں وہ لوگ ہیں جو معرکہ کربلا کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ مطلب نہ ہوگا باس نہ بجے گی بانسرین کا یہ والا قصہ رہتا ہے۔ مطلب کسی بھی طریقے سے یزید کو جنت میں لے جانے کی کوشش ہونی چاہیے، بس یزید پر اٹیکنے آنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، آپ جتنی کوشش اپنے اس یزید کو جنت میں لے جانے کی کر رہے ہیں، اگر اتنی کوشش خود کو اور اپنے والدین کو لے جانے کرتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ وہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، یزید نے جس طرح کا کردار اپنایا تھا ہر ایک مسلمان سمجھتا ہے، اور جب سے یہ معرکہ کربلا آیا برپا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک مسلمانوں کے دل اس معرکہ سے رنجیدہ ہوتے ہیں، اور وہ اب تک اس کو صحیح مانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب دو چار مولوی ادھر ادھر سے نکل کر کے آئیں گے تو ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، یا تو وہ دلائل و شواہد پیش کریں، اور ٹوٹی پھوٹی دلیل ہمیں چاہیے بھی نہیں، ہمیں مکمل صحیح سند کے ساتھ میں وہ یہ پیش کریں۔ میں آپ کو یہ ایک جزیہ پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس طرح لوگوں نے اس وقت سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے جوابات دیے تھے۔ میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں، اور آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ جن لوگوں نے آج کے دور میں حضرت سیدنا حسین پاک اور معرکہ کربلا کو لے کر کے قابلہ کھڑا کر رکھا ہے، ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے اہل عراق نے پوچھا تھا کہ محرم کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو تکلیف پہنچا دیں ہم تو اس کا ہم پر کوئی جرم تو صادر نہیں ہوگا ہماری طرف سے ہو؟ تو ان صحابی نے جواب دیا تھا کہ دیکھو یہ اہل عراق کس طرح کے لوگ ہیں کہ انہیں مکھی وغیرہ کے معاملے میں تو اتنی احتیاط برت رہے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اس شہزادے کو شہید کیا جس کو نبی کریم علیہ السلام اپنا پھول کہا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہاں سے اب سوچئے گا اہل عراق نے شہید کیا، اور ظاہر سی بات ہے عراق والوں نے سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو پہلا طبقہ تو محرم کے مہینے میں ایسا نکل کر آتا ہے جو خوارج کا کہلاتا ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کی اولاد سے وہ نفرت کرتا ہے۔
اور یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا، اگر کوئی یزیدی کردار کو خراب بتائے اور حسینی کردار کو اچھا بتائے، مگر ساتھ ہی ساتھ پھر بھی وہ سادات اکرام کی تعظیم سے انکار کرے، یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے، یہ بھی خارجیت کی ایک صفت ہے، خوارج کی یہ بھی ایک صفت ہے، اس لیے کہ آپ یزیدی کردار کو تو برا بتا رہے ہیں مگر حسینی کردار کو اچھا بتانے کے ساتھ ساتھ میں ان کی اولاد سے کہیں نہ کہیں آپ متنفر ہیں، تو آپ سمجھ جائیے گا اس طرح کے لوگ جو ایسا پیغام یا تاثر دیتے ہیں کہ جس سے اہل بیت اطہار اور سادات اکرام کی تعظیم کہیں نہ کہیں اعراض نظر آتا ہے، تو سمجھ جائیے گا ان کے اندر بھی کوئی صفت ضرور موجود ہے خوارج کی۔ اور ایک طبقہ آتا ہے روافظ کا، یہ روافظ اس طرح کی باتیں گھڑ کر لاتے ہیں، معرکہ کربلا کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے اندر کمزوری نظر آتی ہے۔ میں اپنے خطبہ حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ کربلا کو اس انداز سے پیش کریں، بہادری کے ساتھ، بزدلانہ انداز سے ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا کو پیش نہ کریں۔ یہ بہادری کا معرکہ ہوا ہے، سلام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہوں نے فراخ دلی اور وسعت قلبی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو دونوں کرداروں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے۔ حسینی کردار کیا ہے؟ غریب پروری کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، کمزوروں کی دستگیری کرنا۔ اور یزیدی کردار کیا ہے؟ کمزوروں پر مزید ظلم کرنا۔ یزیدی کردار کا ایک بہت بڑا جو رول ہے اور جو بہت بڑا کردار ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو حرمت والے لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے درجے عطا فرمائے ہیں، مراتب عطا فرمائے ہیں، ان کے خلاف بولنا، یہ یزیدی کردار ہے۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ہم سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات، صحابہ کرام کے حمایت میں یا ان کی محبت کا نام لے کر کسی ایسی ہستی کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں جس کو اللہ پاک نے مرتبہ عطا فرمائے ہیں۔ اگر اس ایسی ہستی کے خلاف ہم چل رہے ہیں، ان کا نام لے کر کے جن کو اللہ پاک نے مرتبہ عطا فرمائے ہیں، جیسے کہ سیدنا امام حسن مجتبی، امام حسین، امام زین العابدین اور دیگر اہل بیت اطہار و سادات اکرام، تو سمجھ جائیے گا یہ خارجی صفت لوگ ہیں۔ بہرحال ایک پیغام تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حسین پاک نے جتنے مشکل ترین حالات میں اسلام سمجھایا ہے، اتنے مشکل ترین حالات میں کسی نے اسلام نہیں سمجھایا۔ آپ دیکھیں ذرا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمارے مذہب اسلام کا تعارف کرایا تو نمرود تھا ایک طرف اور وہ کھلا ہوا کفر کر رہا تھا، یعنی اعلان ربوبیت کر رہا تھا، کھلا ہوا کفر ہے، تو اب اسلام اور کفر کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو دیکھیے گا، فرعون ہے ان کے دور میں، وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اسلام اور کفر کو پہچاننا مشکل نہیں تھا، چونکہ کفر بالکل ظاہر ہو رہا ہے، لوگوں نے پہچان لیا جو اعلان ربوبیت کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اس کے بعد میں آپ دیکھیے گا ابو جہل، ابو لہب، ابو شیبہ، یہ جتنے بھی ہیں، ابی شیبہ، یہ جتنے بھی کفار تھے، یہ سب ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور سب صاحب اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں جن کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ تو ظاہر تھا ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے۔ تو ان ساری ہستیوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اپنے کردار سے اسلام اور کفر کی پہچان کرائی، مگر کربلا میں اسلام اور باطل کو پہچاننا بڑا مشکل تھا۔ اسلام کو اور باطل کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ
باطل کی طرف بھی نمازی ہیں، باطل کی طرف بھی قرآن کی قاری ہیں، باطل کی طرف بھی فقیہ ہیں، اور اسلام کی طرف بھی قرآن کی قاری ہیں، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں۔ دین کو پہچاننا بڑا مشکل ہو رہا تھا، مگر سلام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے ہمیں اسلام کا صحیح تعارف کرایا، اور اللہ والوں کی شان بھی ہوتی یہی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں اپنے مذہب کی پہچان کرا دیا کرتے ہیں۔ تو اب پیغام آپ کو یہ لے کر کے جانا ہے ہماری اس خانقاہ عالیہ قادریہ معظمیہ نوشاہ برکاتیہ سے کہ پہلا پیغام یہ ہے کہ نہ تو ہمیں صحابہ کرام کی شان میں ذرہ برابر بھی شک کرنا ہے اور ان کے خلاف زبان تان دراز کرنا ہے، اور نہ ہی اہل بیت اطہار کے خلاف زبان تان دراز کرنا، ان کی شانوں پر ذرہ برابر بھی شک کرنا ہے۔ جو اللہ پاک نے جن کو جو مراتب عطا فرمائے ہیں ان کے وہی درجے رہیں گے، آپ کے بڑھانے آپ کے گھٹانے سے کسی کا نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، مگر یہ ہے ہمیں جب اہل بیت اطہار صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو قدرتی طور پر اللہ پاک ہمیں ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل کو نورانیت عطا فرما رہا ہے۔ تو پہلا پیغام یہی تھا صحابہ کرام اور اہل بیت کو لے کر کے، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں آپ حسینی کردار کو اپناتے ہوئے آگے بڑھیے۔ جس دن آپ کے اندر حسینی کردار آنے لگے گا تو انشاءاللہ العزیز جو ہم اپنی عظمت رفتہ کھو چکے ہیں، جو ہماری عظمت رفتہ ہے، جو شان ہم کھو چکے ہیں، وہ شانیں ہم پھر واپس لا سکتے ہیں۔ بس حسینی کردار آپ اپنا لیجئے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ حسینی کردار میں ایک بڑی اہم چیز ہے اخلاق کا بہترین ہونا، بہترین اخلاق سے خود کو متخلق کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ تبلیغ میں بڑا کام آتا ہے۔ اور اخلاق کا بہترین ہونا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ صاحب آپ سے لوگ متاثر ہوں، بلکہ آپ اپنے اخلاق کو اس لیے بہتر بنائیے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اخلاق بہتر کیجئے گا۔ جس دن انشاءاللہ العزیز آپ کے اخلاق بہتر ہو گئے، حسینی کردار میں یہ اخلاق آپ کو ملے گا کہ اگر کمزور آپ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو علم ہو جائے گا کہ حسین پاک نے کس طریقے سے کمزوروں کی دستگیری کی ہے، کس طرح کمزوروں کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے۔ ہمارے یہاں کے حالات الگ ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ صاحب بھائی سے جدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کربلا کا پیغام دیکھیں، سوتیلے بھائی ہیں حضرت عباس، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی والدہ صاحبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی دوسری ہیں۔ تو والدہ کی طرف سے یہ سوتیلے بھائی ہیں حضرت عباس، مگر آپ ذرا دیکھیے گا کس طریقے سے محبت نبھائی حضرت عباس علمبردار نے۔ شہید ہو گئے، اپنے بھائی کے نام پر شہید ہو گئے، اسلام کے نام پر شہید ہو گئے، مگر بھائی سے ذرا سا بھی رخ نہیں موڑا۔ اس طرح کا کردار ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں پر کیا حالات ہیں؟ بھائی کی گردن کاٹنے پر آمادہ ہے۔ یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہی ہے کہ آپ ہر ایک کو اپنا مسلمان اپنا مانیں، اپنا جانیں، اور اخوت اسلام کو آپ پیش نظر رکھ کر اس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہ اسلامی پیغام اور حسینی پیغام ہے۔ مگر تعجب ہوتا ہے، ایک جگہ پر شادی میں جانا ہوا تو وہاں سگا بھائی شادی میں نہیں بیٹھ رہا تھا، اس سے جس کے یہاں پر شادی تھی اس سے کہا گیا کبھی جا کر کے منا لو، تو اس نے کہا کہ میں اس کو منانے والا نہیں ہوں۔ یہ ہمارے ہی سماج میں، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں یہ لوگ، جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ محرم شریف میں وہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ خوب زور و شور سے لگاتے ہیں، اور لگانا چاہیے، چونکہ حسین پاک نے مذہب کا پیغام اور اس کا تعارف کرایا ہے، مذہب کا پیغام دیا ہے، بہترین پیغام دیا ہے۔ یہ ضروری ہے حسین پاک کی یاد منائی جائے گی، مگر ساتھ میں ہمیں یزیدی کردار سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ حسینی کردار بھی اپنانا ضروری ہے۔ حسین پاک رضی اللہ عنہ کا نام لینے کے ساتھ ساتھ حسینی کردار بھی اپنائیں گے۔ حسینی کردار کیا ہے؟ غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو
رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی خود تو رب تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اور میں آخری بات عرض کرتا چلوں آپ سے کہ جتنے بھی وہاں پر نفوس قدسیہ میدانی کرب و بلا میں ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں پر 72 کی تعداد بتائی جاتی ہے شہداء کی، لیکن اختلاف کے ساتھ میں 80 بھی آئی ہے اور 88 بھی آئی ہے، اور پہنچنے والوں کی تعداد تقریباً 140 بھی بیان کی ہے مورخین نے۔ اور آپ تعجب کریں گے اس میں کہ صحابہ کرام کی اولادیں بھی ان کے ساتھ ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہیں، جس میں سے 7-8 تک میں پہنچ چکا ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں قربانیاں پیش کی ہیں، شہادتیں ان کی بھی ہوئی ہیں معرکہ کرب و بلا میں صحابہ کرام کی۔ تو صحابہ کرام نے حسین پاک کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ حدیث جو ہمارے ذہن میں رہتی ہے کہ بھئی فتنوں کے دور میں آپ اپنے گھروں میں رہو، تو اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر کچھ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ بہرحال میں آگے عرض کرتا ہوا چلوں کہ صحابہ کرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جتنے بھی رفقا تھے، سب نے ایک ساتھ قدم نکالا اور یزیدی کردار کو اگرچہ ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں، مگر کربلا میں حسین پاک نے اس کو مردہ کر دیا تھا۔ ہم نام کے طور پر یزیدی کردار کو دفن کر چکے ہیں، مگر عمل کے میدان میں ہم اس کردار کو واپس لا چکے ہیں۔ حسین پاک نے اس کردار کو دفن کر دیا تھا۔ آج بھی لوگ اگرچہ گناہگار بے شک ہیں، یہ سوچتے ہیں تو رشک بھی آتا ہے اپنے قوم مسلم پر، اور نوجوانوں پر رشک بھی ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں تو کہ قوم مسلم کا نوجوان بھلے گناہگار کتنے بھی ہے، مگر یزید سے آج نفرت کرتا ہے۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اپنے نوجوانوں کو۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا اس محبت کو آپ برقرار رکھیے گا، امام حسین سے سچی محبت کیجیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت اسی وقت قابل قبول مانی جائے گی جب آپ ان کے مشن اور ان کے طریقہ کار پر کارآمد ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے۔ ان کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں اور اس میں عرض کر دیا ہے کہ عزیزم آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گی، اور جب صاحب استطاعت ہو جائیں تو حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنانا ضروری ہے۔ شراب نوشی سے دور رہیے گا، زنا سے دور رہیے گا، جوؤں سے دور رہیے گا۔ سٹے لگا رہے ہیں ہمارے مسلمان، اور یہ وہ مسلمان ہیں جو خود کو حسینی کہلانے والے۔ یہ تعجب ہوتا ہے ہم اپنی قوم مسلم پر، سٹے لگا رہے ہیں، صاف جوئے لگا رہے ہیں۔ حیرت ہوگی اس پر، ایک نے اپنی بیوی کو ہی جوئے میں ہرا دیا تھا۔ اللہ الصمد۔ ایسے حالات ہمارے قوم مسلم کے اندر آ گئے ہیں۔ قوم مسلم ایسے حالات اپنے کر چکی ہے کہ جوئے میں اپنی بیویوں تک کو ہار رہے ہیں، مکانات کو ہار رہے ہیں۔ اب بتائیے گا، ان چیزوں سے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی اور آپ کو رجوع اللہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے جھک جائیے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس دن رب کی بارگاہ میں آ کر کے جھک گئے، حسینی کردار آپ لوگوں نے اپنا لیا، تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید کامل ہے کہ پھر آپ دنیا کے ہر ظالم، ہر بدتمیز شخص سے یہ کہیں گے کہ لوگوں ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم وہ ہیں جنہوں نے صرف 313 کی تعداد میں بھی میدان اپنا کر لیا تھا، اور 600 کی تعداد میں بھی میدان اپنا کر لیا تھا، 1000 کی تعداد میں بھی میدان اپنا کر لیا تھا۔ اور وہ میدان جب انہوں نے کیے تھے اپنے اپنے نام پر، وہ ان کے خلاف کیے تھے جو انسانیت کے دشمن تھے، جو انسانیت کی قتل و غارت گری کر رہے تھے۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اور یہ اب تک کے جو پیغامات ہیں کربلا سے ہیں، اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی خانقاہیں، اور یہ ہماری خانقاہ عالیہ قادریہ معظم یا نوشاہیہ کا پیغام ہے کہ حسینی کردار میں سے ایک کردار آپ کو یہ بھی لینا ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی پڑھیں، اور زندگی پڑھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم سبوں کو ایک جٹ ہو کر کے آگے قدم نکالنا ہے۔ جس دن قوم مسلم ایک ہو گئی انشاءاللہ العزیز، کوئی بھی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اتحاد میں طاقت رکھی ہے اور اختلاف میں کمزوری رکھی ہے۔ طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اتحاد قوم کو ایک جگہ لانے کے بعد میں، یہ اسی کو اتحاد بولتے ہیں، جب قوم ایک جگہ پر آ جاتی ہے تو پھر ہمیں قوت کے احساس ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حسینی کردار آپ کے گوش گزار کیا میں نے۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ ہم سبوں کو حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور یزیدی کردار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔